الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر کلام چل رہا تھا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بالتفصیل آپ کو سمجھایا کہ قرآن پاک میں یہ جملہ جا بجا بے شمار مقامات پر، یعنی محاورتاً بے شمار کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور یہ خاص کوئی ولی اصطلاحی کے لیے انعام نہیں ہے، بلکہ غیر ولی بھی اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ انعام قرآن عظیم میں خود ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں باقاعدہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان کے لیے خاص ولیوں کے لیے انعام ذکر فرمایا۔ اگر یہاں ہم ولی اصطلاحی مراد لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خاص ولیوں کے لیے بھی یہ انعام عطا فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے، لیکن آگے مزید فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ولی کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی مسلسل اختیار کیا، اپنی سابقہ زندگی میں تسلسل سے تقوی اختیار کرتے رہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صحیح العقیدہ ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے اور اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بخاری کی روایت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات آگے بیان فرمائی، اس سے بھی جاہل اور جھوٹ بولنے والوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، عمل وہ کرے کہ جس کو عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، ہم تو پہلے ہی قرب حاصل کر چکے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میری فرض کردہ شے سے میرا قرب حاصل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھ اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ مراد ان اعضاء کی صورت میں ڈھل جانا نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ایسا نہیں، مراد ہے اللہ تعالیٰ اسے عام لوگوں سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہم چند میل تک دیکھ سکتے ہیں، ولی اللہ کی عطا سے ہزاروں میل دور تک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو واقعی اللہ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ہم زیادہ 2-3 میل کی آواز سن لیں گے، وہ ولی ہزاروں میل دور کی آواز بھی سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اسی طرح ہمارا تصرف صرف یہاں تک ہوتا ہے، چند فیٹ دور تک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا تصرف بہت دور تک ہو سکتا ہے۔ اور ہم جب چلتے ہیں تو 1-2 قدم یا بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں تو تیزی کے ساتھ ذرا زمین طے ہو جاتی ہے اور ہم فاصلہ طے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے، ایک لمحہ یہاں ہے اور ایک لمحے میں وہ کہیں سے اور کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عطا سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ خود اللہ نے بیان فرمایا، کوئی یہ افسانوی بات نہیں ہے، کوئی جوش عقیدت میں کیا گیا بیان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور پھر یہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور جس چیز سے پناہ طلب کرے اس چیز کی اسے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ بھی آخری جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ امت مسلمہ کا جو میلان آپ دیکھتے ہیں اللہ کے ولیوں کی طرف اور مزارات کی طرف، اس کا اصل سبب یہ ہے، بہت بڑا سبب یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، وہ جس چیز سے پناہ طلب کرے گا اس کو پناہ عطا فرماؤں گا۔ تو لوگ پھر مائل ہوئے اللہ کے ولیوں کی طرف، لیکن ولیوں سے مراد نیک، پرہیزگار، متقی، صحیح العقیدہ، شریعت پر چلنے والے، وہ اور شریعت پہ چلنے والا ہی طریقت پر چلنے والا یا صاحب طریقت کہلاتا ہے۔ وہ بزرگان دین آج اپنے مزارات میں ہیں، اور فوت ہو جانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی برکات ختم ہو جائیں۔ آج بھی جو روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں وہاں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں جو برکات ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، ایسی مزارات کا معاملہ ہوتا ہے۔
اور یہ میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ انسان کے فوت ہو جانے کے بعد جب روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے یا روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ دوبارہ قائم کر دیا جاتا ہے تو پھر مردہ سنتا ہے، مردہ سمجھتا ہے، اس کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کا اظہار ہمارے سامنے نہیں کر سکتا۔ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مردے کو سب سے زیادہ خوشی اور انس اس وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی بہت ہی قریبی شخص اس سے ملنے کے لیے قبر پر آتا ہے، بہت سکون پاتا ہے وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، اور یہ تو صحیح حدیثوں میں ہے، جب مردہ سوالات کے جوابات دیتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور کافر جب جواب نہیں دے سکتا تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور بدکار جو ہے وہ جہنم کی آگ سے تڑپ رہا ہے اور جل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مرنے کے بعد بھی یہ احساسات کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح السلام علیکم یا اہل القبور جب ہم سلام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو صحیح حدیث میں ہے کہ مردہ جواب دیتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو دفنا کے لوگ چلنے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ اس کا مطلب سن رہا ہے، اس کا مطلب احساسات ہیں، فیلنگس ہیں، سب کچھ ہیں۔ پھر جب مردہ وعلیکم السلام کہہ رہا ہے تو وعلیکم السلام یہ دعا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مردہ دعا دینے پہ بھی قادر ہوتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ ملا لیں، جب کوئی مزار پر حاضر ہوتا ہے تو صاحب مزار سن بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان ان کی بارگاہ میں جب عرض کرتا ہے کہ حضور میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مسئلے کو حل فرمائے، تو وہ بزرگان دین ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ جب ہم سلام کریں وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں، سلام کا فوراً جواب دیتے ہیں، حالانکہ مکلف نہیں ہے وہ، تو جب آدمی ریکویسٹ کرتا ہے تو حسن ظن ہے کہ وہ دعا بھی فرمائیں گے۔ اور اس لیے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کے وہاں کیوں چلے گئے، یہ اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے ولی کی یہ فضیلت اور کمال ظاہر فرمایا کہ وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جس چیز سے پناہ طلب کرے اس کو پناہ دیتا ہوں، یہ تو ہے ہی اشارہ اس طرف کہ اگر کوئی عام آدمی ان سے جا کر ریکویسٹ کرے اور کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، میں پریشان ہوں، اگر وہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، جس چیز سے پناہ طلب کرے گا پناہ۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جب سوال کرے گا تو میں اس کو دوں گا، وہ اپنی ذات کے لیے پناہ طلب کرے گا تو یہ تو مطلق کلام ہے، اپنے لیے کرے یا دوسرے کے لیے کرے۔ تو اس وعدہ خداوندی پہ بھروسہ کرتے ہوئے اگر کوئی مزارات پر جاتا ہے اور صحیح طریقے سے حاضری دیتا ہے اور صاحب مزار سے ریکویسٹ کرے، اللہ سے بھی دعا آدمی کر ہی رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے بھی کریں، لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے اسے مختلف سہارے چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈائریکٹ بھی آپ دعا کریں، پھر اس طرح ولیوں سے دعا کروائیں، زندہ لوگوں سے دعا کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ واقعی بالکل حق فرمان ہے، ہمیں اللہ کے ولیوں کے قریب آنا چاہیے۔ اگلی سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 66، 67، 68 ہے، جو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کچھ لوگوں کا کہ نہ ان پر خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہ کون ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 66 میں کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں، یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ بس اس کے کہ اچانک قیامت آئے اور پھر ان کی یہ مطلب ان کو شعور بھی حاصل نہ ہو اور یہ بس پہنچ جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہی اکثر لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب تبلیغ دین کی جائے، کسی کو سمجھایا جائے، ٹال مٹول کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، بتی سی کھلتی رہتی ہے، مستیاں چڑھتی رہتی ہیں، شیطانیت عروج پر ہوتی ہے، نفس کی غلامی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اچانک موت آتی ہے۔ قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت صغریٰ کہلاتی ہے، قیامت کبریٰ کہلاتی ہے۔ صغریٰ مینس چھوٹی، کبریٰ مینس بڑی۔ بڑی قیامت تو وہی ہے جو بروز قیامت یعنی آخری ٹائم میں آئے گی اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن قیامت صغریٰ جو ہے وہ کئی مرتبہ آتی ہے۔ بعض اوقات گھر میں اچانک کسی کی وفات ہو جائے، ہم کہتے ہیں قیامت صغریٰ آ گئی۔ اسی طرح انسان کی اچانک موت بھی ایک قیامت صغریٰ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ اللہ نے ارشاد فرمایا
تو قیامت کبریٰ کے بارے میں اگرچہ ہے لیکن اس کو صغریٰ پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ کس چیز کے انتظار میں کہ اچانک ان کو موت آ جائے، اچانک ان پر ناگہانی آفت آ جائے کہ اس کے بعد یہ اس قابل نہ رہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، گناہوں میں لگے پڑے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، قوموں میں چلے جاتے ہیں، ہل ہی نہیں سکتے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور پھر بیچارے اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر مسلمان بھائی بہن تھے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اگر کسی نے ساری زندگی گناہ کی ہیں تو بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، انہیں معاف فرما دے۔ لیکن میرے تمام سننے والے بھائی بہن ذرا اس پر غور کریں، اگر اچانک ہمیں موت آ جائے اور ہم گناہوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سخت قسم کی گرفت ہو جائے اور پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اس مختصر ترین زندگی کو اور چھوٹی سی عمر کو صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، ان کی دوستیاں نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ بری صحبت سے بچتے ہیں، وہ گناہوں کے مقامات سے دور بھاگتے ہیں، وہ گندی صحبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ چاہے فیس بک کی صحبت ہی کیوں نہ ہو، یوٹیوب کی صحبت کیوں نہ ہو، ان کے اندر بہت سی گندی چیزیں ہوتی ہیں جو نوجوان لگاتار ان کو یوز کرتے ہیں، ان کا گناہ سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو فیس بک پہ ہے یا یوٹیوب کو یوز کرتا ہے وہ ضرور گناہ گار ہوگا، لیکن یہ بہت ہی یعنی 95 میں سے اونلی 5% کوئی ایسے لوگ ہوں گے، ورنہ اتنے گناہوں کے آلات ہیں، اتنی گناہوں کی چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں کہ انسان انوالو ہو جاتا ہے خواہ۔ تو اب جو ان تمام خطاؤں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر لوگوں کے طنز برداشت کرے، طنزیہ نگاہوں کی برچھیاں برداشت کرتا رہے، تکلیفیں سہے، بہت سارے اپنے مالی فوائد اس لیے چھوڑ دے کہ اس میں شبہ یا حرام کا شائبہ نظر آتا ہے، اب جب وہ مرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ان قربانیوں کو اس کو سلاتا نہیں فرمائے گا؟ اب ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قیامت کے دن بعض لوگ جو دنیا میں بہت زیادہ دوست تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، جو صاحب تقوی تھے، پرہیزگار تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شہداء اور انبیاء ان کو دیکھ کر رش کریں گے، ایسی ان کی شان ہوگی۔ تو یہ جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، گندی چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، نفس سے لڑتے ہیں اور شیطان سے مقابلے کی شدید تکلیف برداشت کی جاتی ہے، یہ بیکار تو نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ فلمیں دیکھتے نہ ڈرامے دیکھتے نہ ادھر جا رہے ہیں، ارے بھائی لائف میں مزے ہیں، انجوائے کرو پھر انجوائے، پھر آخرت کی انجوائمنٹ سے پھر کس طرح اگر اللہ ناراض ہوا اور اس سے محروم کیا پھر پتہ چلے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مٹی کھا رہے ہو آدمی، آخرت تو سونے کی طرح ہے، آخرت تو اتنی خوبصورت اتنی پیاری ہے کہ ہم نے ابھی اس کو صحیح ادراک ہی حاصل نہیں کیا۔ بچوں کی طرح ہے، بچے کے ایک طرف آپ 500 کے نوٹ کی گڈی ڈھیری لگا دیں پورے، اور ایک طرف چمکتا ہوا ایک کنچا سا رکھ دیجئے تو وہ چھوٹا سا بچہ اس کنچے کو اٹھا لے گا کیونکہ اس کو اسی میں اٹریکشن محسوس ہوگی۔ ہماری یہ حالت ہے، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ تو جو متقین ہوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، باقی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اچھا کیوں دشمن ہوں گے؟ علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ ایک دوسرے کو جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں، گناہوں میں تعاون کرتے ہیں، انہیں گناہوں پہ استقامت دلواتے ہیں۔ اس طرح کہ اگر کوئی نیک بننے لگے تو طنز کرتے ہیں، یار تو کیا مولوی بن رہا ہے، چھوڑ یار ملاؤں کی باتیں چھوڑ، ابھی تو جوانی کرو۔ گناہوں کے آلات لا کر دیے جاتے ہیں، ویب سائٹس کے لنکس دیے جاتے ہیں، URL دیتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں اور دیکھیں ذرا وہاں فلاں کیا کیا وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور اس طرح گندگی کے اندر لگاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا صحیح احساس عین الیقین کی وجہ سے حاصل ہوگا، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہوگا، تو ایک دوسرے پہ غصہ آنا شروع ہوگا، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، تو نے مجھے مروایا، کم بخت، کاش میں تیری بات نہ مانتا۔ وہ کہے گا تو نے مجھے مروایا ہے،
تیری وجہ سے میں نے فلاں گناہ کیا، ایک دوسرے سے دشمن ہو جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دوست کوئی منصوبہ بنائے اور پھر پولیس والے پکڑ کے تھانے لے جائیں، چھترول وغیرہ ہو ذرا، اور پھر ان کو ایک لاک اپ میں بند کر دیں، تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو نے مروایا، تو نے ایسا کیا، پھر دشمنی ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دشمنی میدان محشر میں ہوگی، جن کو آج ہم کہتے ہیں میرا جگری یار ہے، یار تیرے بغیر تو دل ہی نہیں لگتا ہے، جب تک تیرے پاس نہ آ جاؤں تو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہوں گے، گریبان پکڑ رہے ہوں گے، نفرتیں ہوں گی آنکھوں کے اندر، چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، اور وہ اللہ سے مہلتیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں اس کو پھر بتاؤں کہ اس نے مجھے مروایا ہے، اس نے مجھے تباہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم جو آپ کو سمجھاتے ہیں، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ ایسی سہیلیاں آپ بنائیں کہ جو آپ کو گندگی کی طرف لے کر جائیں، خرابی کی طرف لے کر جائیں، آپ کے ذہن کو خراب کر دیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے والی اور گندی حرکتوں میں ملوث، ان سے آپ بچیں۔ ورنہ آج یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں، سب ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، کل بروز قیامت ایک دوسرے کے منہ نوچ رہی ہوں گی کہ تم نے مجھے مروایا، وہ کہے گی چڑیل تو نے مروایا تھا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الاخلاء، آپس کے جو دوست ہیں، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، وہ دشمن نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا تھا، ایک دوسرے کو نمازی بنایا تھا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بہکائے میں، شیطان کے نفس کے بہکائے میں آنے بھی لگا تھا، دوسرے نے فوراً اس کو سہارا دیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرو یار، نیک بنو، یہ کیا کرنے لگے ہو تم، تو ایک دوسرے کو سہارا دے کر وہ نیکی کے راستے پہ چلاتے رہے تھے۔ تو یقینی سی بات ہے کیوں دشمنی ہوگی، وہ تو ایک دوسرے کا احسان مانیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یار تمہارا بڑا شکریہ کہ تم نے فلاں وقت مجھے گناہ سے بچا لیا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو تباہ ہو گیا تھا۔ تو پھر محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ کتنی پیاری ندا ہوگی، آپ اندازہ کریں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ندا فرمائے گا، فرشتہ بولے گا اللہ کا گویا کہ پیغام، یا دلوں میں یہ الہام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ آج نہ تم پر کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو آپس میں متقین تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بشارت عطا فرمائے گا فرشتے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ سر جھکانے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے، کہنا ماننے والے تھے۔ جب اللہ نے فرما دیا، اس کے حبیب نے فرما دیا یہ نہیں سوچنا ہے تو نہیں سوچا انہوں نے، جب منع کیا گیا یہ نہیں دیکھنا یہ حرام ہے تو انہوں نے اپنی نگاہوں کو روکا ہے، چاہے نفس کتنا ہی تڑپ رہا تھا، کتنی ہی خواہش کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی نگاہوں کو وہاں سے پھیرا ہے، انہوں نے اپنی زبان کو روکا ہے، بری صحبت کے مزوں کو ترک کیا ہے، اچھی صحبتوں کی لذتیں حاصل کی ہے، ان کے لیے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی میں سے کر دے اور تا حیات انہی کے درمیان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔